کہا جاتا ہے کہ 9 اور 10 محرم کی درمیانی شب کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار صاف کی جانے لگی تو انہوں نے چند عبرت انگیز اشعار پڑھے۔ حضرت زینب قریب ہی تھی۔ یہ اشعار سن کر ان پر رکت طاری ہو گئی اور زبان پہ یہ الفاظ جاری ہو گئے: اے کاش آج کا دن دیکھنے کے لیے میں زندہ نہ ہوتی، ہائے میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں، میرے باپ اور میرے بھائی حسن سب مجھ کو داغ مفارقت دے گئے۔ اے بھائی، اللہ کے بعد ہمارا سہارا اب آپ ہی ہیں، ہم آپ کے بغیر کیسے زندہ رہیں گے؟ امام حسین نے فرمایا، زینب صبر کرو۔ حضرت زینب نے روتے ہوئے عرض کی، میرے ماں جائے، آپ کے بدلے میں اپنی جان دینا چاہتی ہوں۔ امام حسین اپنی پیاری بہن کی باتیں سن کر اشکبار ہو گئے، لیکن مومنانہ شان سے فرمایا، اے بہن صبر کرو، خدا سے تسکین حاصل کرو، خدا کی ذات کے سوا ساری کائنات کے لیے فنا ہے، ہمارے لیے ہمارے نانا خیر الخلائق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نمونہ ہے، تم انہی کے اسوائے حسنہ کی پیروی کرنا۔ اے بہن، تمہیں خدا کی قسم ہے کہ اگر میں راہ حق میں کام آ جاؤں تو میرے ماتم میں گریباں نہ پھاڑنا، چہرے کو نہ نوچنا اور بین نہ کرنا۔ 10 محرم کو جب تمام جانثاران اہل بیت ایک ایک کر کے دوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوار پر قربان ہو گئے تو جوانان اہل بیت کی باری آئی۔ ہم شبی یہ پیغمبر حضرت علی اکبر بن حسین داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہوئے تو حضرت زینب یا ابن اخا کہتی ہوئی خیمے سے باہر دوڑی۔ اس بھتیجوں کو انہوں نے بڑے ناز و نام سے پالا تھا، ان کی لاش سے چمٹ گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں وہاں سے اٹھا کر خیمے کے اندر بھیجا اور جوان فرزند کی لاش اٹھا کر خیمے کے سامنے لے آئے۔ علی اکبر کے بعد عبداللہ بن مسلم بن عقیل، احمد بن حسن، ابو بکر عبداللہ بن حسن، جعفر بن عقیل، عمر بن علی، عثمان بن علی اور دوسرے نوجوان سوائے 7 نفوس کے ایک ایک کر نہایت بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اب حضرت زینب نے اپنے نوخیز فرزندوں اون اور محمد کو رزمگاہ میں بھیجنے کے لیے سیدنا حسین سے اجازت چاہی۔ انہوں نے اجازت دینے میں تامل کیا، لیکن حضرت زینب نے اس قدر اصرار کیا کہ وہ بادل نخواستہ انہیں میدان جنگ میں بھیجنے پر مجبور ہو گئے۔ زینب کے دونوں لال اس شان سے لڑے کہ شجاعت بھی آفرین پکار اٹھی۔ آخر شامیوں نے انہیں نرغے میں لے کر تلواروں اور نیزوں کا مینہ برسا دیا اور یہ دونوں نونہال جام شہادت پی کر خلد بری میں پہنچ گئے۔ دکھیاری زینب اور مظلوم ماموں کے قلب و جگر کے ٹکڑے اڑ گئے، لیکن آسمان کی طرف نظر کی اور خاموش ہو گئے۔ اون اور محمد کی شہادت کے بعد خانوادہ نبوت کے باقی نوجوان بھی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ عباس بن علی پہلے ہی شہید ہو چکے تھے، اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے۔ زین العابدین بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ ان کو اللہ اور زینب کے سپرد کیا اور سب کو خدا حافظ کہہ کر سبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری سفر پر روانہ ہوئے۔ پیاس کا غلبہ تھا، اپنے جگر کے ٹکڑوں اور جانثاروں کی شہادت سے دل فگار تھا، لیکن آخر حیدر کرار کے فرزند تھے۔ اس قیامت کا حملہ کیا کہ صفیں الٹ کر رکھ دی، جس طرف رخ کرتے
دشمن کا دل بادل کائی کی طرح پھٹ جاتا۔ شامی بار بار نرغا کرتے تھے، لیکن یوں ہی شمشیر حسینی چمکتی بھاگ کھڑے ہوتے۔ دوش رسول کے سوار لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو گئے، لیکن اللہ رے ہیبت کہ کوئی تنہا سامنے آنے کی جرت نہ کرتا تھا۔ جھمگٹے بنا کر ہر طرف سے تیروں، تلواروں، خنجروں اور نیزوں کی بارش کر رہے تھے۔ حسیس بن نمیر نے ایک نیزہ پھینکا جو گلوے مبارک میں پیوست ہو گیا اور دہن مبارک سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ اپنے چلو میں تھوڑا سا خون لے کر آسمان کی طرف اچھالا اور فرمایا، الہی جو کچھ تیرے حبیب کے نواسے کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تجھی سے اس کی فریاد کرتا ہوں۔ حضرت زینب نے دور سے اپنے محبوب اور شفیق بھائی کو خون کی کلیاں کرتے دیکھا تو بے تاب ہو گئیں اور دوڑتی ہوئی رضبگاہ کے قریب ایک ٹیلے پر کھڑی ہو گئی۔ وہیں سے شامی فوج کے سردار عمرو بن سعد کو پکار کر کہا، اے عمرو بن سعد، کیا قیامت ہے کہ ابو عبداللہ قتل کیے جا رہے ہیں اور تم دیکھ رہے ہو؟ عمرو بن سعد کی آنکھوں پر رے کی حکومت کے لالچ نے پردہ ڈال رکھا تھا، لیکن پھر بھی حضور کے ماموزاد بھائی حضرت سعد بن وقاص کا فرزند تھا۔ فرط ندامت سے رونے لگا اور حضرت زینب کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ تاہم شامیوں کو لڑائی سے روکنا اب اس کے بس میں نہیں تھا، یا ظلم سے روکنے کی سعادت ہی اس کی قسمت میں نہ لکھی تھی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب کی آنکھوں کے سامنے مردانہ وار لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ سنگ دل شامیوں کے دل ان کی شہادت سے بھی ٹھنڈے نہ ہوئے۔ انہوں نے شہدائے کربلا کے مقدس جسموں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا، سید النساء کے لال کا سر قدس نیزے پر چڑھایا اور پھر اہل بیت کے خیموں کا رخ کیا۔ ایک بدبخت نے چاہا کہ حضرت زین العابدین کو بھی جو علیل تھے شہید کر دے، لیکن حضرت زینب اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور فرمایا، خدا کی قسم جب تک میں زندہ ہوں اس بیمار کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ ان کا عزم دیکھ کر وہ بدبخت اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ 12 محرم الحرام 61 ہجری کو قافلہ حسینی کے پسماندگان، جن میں کچھ خواتین، بچے اور عابد بیمار تھے، شامی فوج اسیر کر کے کوفہ کی طرف لے چلی۔ شہداء کی لاشیں ابھی میدان کربلا میں بے گور و کفن ہی پڑے تھے۔